بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق نیو اقبال سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک کیپ لرننگ ایٹ ہوم اردو گریڈ 4 ایکڈیمک پلانر یونٹ نمبر 2 میجر کنسیپٹس ان بک چیپٹر تفہیم، خیال آرائی اور تخلیقی لکھائی۔ ورک شیٹ نمبر 1 غرور کی سزا۔ بی مرغی کے 3 بچے تھے۔ ان میں سے بڑے 2 بچوں کا رنگ کالا تھا لیکن چھوٹے بچے کا رنگ سفید تھا۔ دونوں بڑے بچے مل جل کر رہتے تھے مگر چھوٹے چوزے کو اپنے رنگ پر بڑا غرور تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس نے یہ عادت بنا لی تھی کہ بی مرغی جب بڑے بچوں کو سیر کروانے کے لیے باہر لے کر جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں ہی رک جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ باہر جانے سے اس کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنا موٹا اور سست ہو گیا کہ اس سے مشکل سے ہی ہلا جاتا تھا، جبکہ اس کے دونوں بڑے بھائی بہت پھرتیلے تھے۔ ایک دن بی مرغی جب دانہ لینے باہر گئی تو انہیں دور سے ایک چیل آتی نظر آئی۔ دونوں بڑے بھائی جان بچانے کے لیے تیزی سے گھر کے اندر بھاگ گئے، لیکن چھوٹا چوزا جو موٹا ہونے کی وجہ سے اتنا سست ہو گیا تھا کہ اس سے تیزی سے بھاگا بھی نہ جا سکا اور چیل اسے اپنے پنجوں میں لے اڑی۔ اس طرح چھوٹے چوزے کو غرور کی سزا ملی۔ ورک شیٹ نمبر 2 نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ بی مرغی کے کتنے بچے تھے اور ان کے رنگ کیسے تھے؟ جی ہاں، بی مرغی کے 3 بچے تھے۔ 2 کا رنگ کالا جبکہ ایک کا رنگ سفید تھا۔ چھوٹا چوزا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں لڑتا جھگڑتا تھا؟ چھوٹے چوزے کو اپنے رنگ پر بڑا غرور تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں سے ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ چھوٹا چوزا سیر کے لیے باہر کیوں نہیں جاتا تھا؟ چھوٹا چوزا باہر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ چھوٹے چوزے کو اپنے غرور کی کیا سزا ملی؟ وہ بہت موٹا ہو گیا تھا اور جب چیل آئی تو وہ تیزی سے بھاگ نہ سکا، اس لیے اس کو اس کے غرور کی یہ سزا ملی کہ چیل اسے لے اڑی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جی ہاں، ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں سے حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ ورک شیٹ نمبر 3 سوچیں اور بتائیں۔ آپ کی کون سی ایسی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ ورک شیٹ نمبر 4 اگر کچھ ایسا ہو، اپنے تصور کی مدد سے بتائیں کہ اگر آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے سے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کس زمانے میں جانا پسند کریں گے؟ آپ وہاں کیا کیا دیکھیں گے؟ آپ وہاں کیا کیا کریں گے؟ آپ وہیں رہنا پسند کریں گے یا حال میں واپس آنا پسند کریں گے اور کیوں؟ ورک شیٹ نمبر 5 لکھیں اگر مجھے ٹائم مشین کے ذریعے کہیں جانے کا موقع ملے تو۔ ورک شیٹ نمبر 6 وہ کیسا ہوگا؟ اپنے تصور کی مدد سے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی تفریحی پارک بنانے کا موقع ملے تو آپ کس طرح کا پارک بنانا پسند کریں گے؟ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اس میں کس کس طرح کے جھولے ہوں گے اور اس میں کھانے پینے کی کون کون سی دکانیں ہوں گی؟ ورک شیٹ نمبر 7 لکھیں اگر مجھے پارک بنانے کا موقع ملے تو۔
ورک شیٹ نمبر 8، وہ کون ہے؟ آپ کا بہترین دوست کون ہے اور کیوں ہے؟ دیے گئے خاکے کی مدد سے اپنے دوست کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ دوست کا نام، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کس جماعت میں پڑھتا ہے، اسے کھانے میں کیا پسند ہے، آپ کو اس کی دوستی کیوں پسند ہے، فارغ وقت میں اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے، اس کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے، اور درمیان میں خالی خانے میں اپنے دوست کی تصویر لگائیں۔ ورک شیٹ نمبر 9، میرا بہترین دوست، اپنے بہترین دوست کے بارے میں لکھیے۔ دوست کا نام، اس کے اسکول کا نام، اس کی جماعت، اس کو پسند کیا ہے، اس کو کھیلنے میں کیا پسند ہے، آپ کی اس کے ساتھ دوستی کیوں ہے، وغیرہ۔